غزوہ خیبر کے بعد ایک یہودی جس کا نام زینب بنت حارث تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئی۔ رسول اللہ نے اسے کھاتے ہی پہچان لیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر یہودیوں کی مضبوط ترین عسکری اساس گاہ تھی کہ جس میں 10,000 سے زیادہ جنگجو سپاہی مقیم تھے۔ رسول خدا نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اس جگہ کو ان کے وجود سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ ماہ محرم سن 7 ہجری میں 1600 جنگ آسماں سپاہیوں کے ساتھ لے کر آپ مدینے سے خیبر کے جانب روانہ ہوئے اور راتوں رات ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کے پرچمدار حضرت علی علیہ السلام ہی تھے۔ قلعہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل و عیال کو ایک قلعے میں اور ساز و سامان و خوراک کو دوسرے قلعے میں جس کا نام امن تھا محفوظ کر دیں۔ اس اقتدام کے بعد انہوں نے ہر قلعے کے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ مسلم سپاہ کو قلعے کے اندر داخل ہونے سے روکے اور اگر ضرورت پیش آئی تو اس دشمن میں جو قلعے کے باہر موجود ہے جنگ کرے۔ سپاہ اسلام نے دشمن کے 7 قلعوں میں سے 5 قلعے فتح کر لیے، جس میں تقریباً 50 مجاہدین اسلام زخمی ہوئے اور ایک کو شہادت نصیب ہوئی۔ باقی 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے رسول خدا نے پہلے ابوبکر کو پرچم دیا، مگر انہیں اس مقصد میں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اگلے دن عمر کو سپاہ کی فرمانداری دی گئی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ تیسرے دن حضرت علی علیہ السلام کو قلعہ فتح کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ آپ نے پرچم سنبھالا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت علی نے دشمن کے سب سے زیادہ محکم و مضبوط قلعے کو فتح کر کے فتنہ خیبر کا خاتمہ کر دیا اور یہودیوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی مر گئے۔ یہودیوں پر فتح پانے کے بعد اگر رسول خدا چاہتے تو تمام خیانت کاروں کو سزائے قتل دے سکتے تھے۔ انہیں شہر بدر اور ان کے تمام مالوں کو ضبط کیا جا سکتا تھا، مگر ان حضرت نے ان کے حق میں درگزشت اور فراخ دلی سے کام لیا۔ چنانچہ انہوں کی تجویز پر انہیں یہ اجازت دی گئی کہ اگر چاہیں تو اپنے ہی وطن میں رہیں اور اپنے دین احکام کو پوری آزادی کے ساتھ انجام دیں، بشرط یہ کہ ہر سال اپنی آمدنی کا نصف حصہ بطور جزیہ اسلامی حکومت کو ادا کریں اور رسول خدا جب بھی مصلحت سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلان۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ تو فلان تھا۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے ابوالقاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھے وہ صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابوالقاسم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟
انہوں نے کہا جی ہاں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وحی ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت حارث تھا اور جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھ دیا۔ حضرت بشر بن برا بن معور نے بھی گوشت ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ زینب بنت حارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ کیا اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے تو یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہو گئے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور تو غفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچنے لگوا لیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برا زہر کے اثر سے وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا میں اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔